موضوع الدرس الحذر من فتنة الأموال والأولاد، سورة التغابن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين۔ يقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج والوالد بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح، كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم من ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ خبر دے رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں۔ کبھی بیوی اپنے خامد کے لیے اور اولاد والد کے لیے دشمن ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ بِأَنَّهُ يَلْتَهِ بِهِ عَنِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وہ ان کو اعمال صالحہ سے روکنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں اللہ کے ذکر سے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، اور جو غفلت میں پڑ گیا وہی لوگ ہیں جو گھاٹے والے ہیں۔ تو اب ان آیات میں بات سمجھیں۔ بعض علماء مفسرین متقدمین میں سے فرماتے ہیں کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اس سے مراد جو ہیں یہ ایک خاص واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کا حکم دیا، صحابہ نے ہجرت کی، پھر سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی۔ اس زمانے میں ہجرت فرض تھی، یاد رکھو۔ اس لیے اگر کوئی ہجرت نہیں کرتا تھا
تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ان عورتوں سے رشتہ ہو سکتا ہے جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اس وقت گویا ہجرت کفر و اسلام کی ایک پہچان بن گئی۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات اسی کے بارے میں ہیں کہ کچھ لوگوں نے، صحابہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے بیوی بچے رونے لگ گئے کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمیں مت چھوڑو، ہم پھر کس کے سہارے پہ زندگی گزاریں گے۔ وہ بیچارے رک جاتے۔ اور کچھ لوگ جو تھے بہرحال انہوں نے اپنے آل اولاد کی بات نہیں مانی اور ہجرت کر گئے۔ اچھا یہ بھی ہوا کہ جب ہجرت بڑی مشکل سے انہوں نے کر لی تو پھر ان کی فیملی، اولاد اور بیوی وغیرہ سب وہ بھی وہاں آ گئے، تو اب صحابہ بڑے غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں تاخیر میں ڈالا ہے، جو لوگ ہم سے پہلے پہنچ گئے انہوں نے کتنا قرآن پڑھ لیا، کتنا دین سیکھ لیا، ہم تو پیچھے رہ گئے، اور ہمیں دین سے روکنے والے یہی لوگ تھے۔ اب ہم ان پہ کبھی ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کریں گے، نہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو ان حالات میں یہ آیات مبارک جو ہیں نازل ہوئیں، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اگر معاف کر دو، درگزر کر جاؤ، بخش دو تو زیادہ بہتر۔ اسی طرح بعض علماء متقدمین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ ہمیشہ جہاد کے لیے تیاری کرتے، شاید عوف بن مالک اشجعی ان کا نام تھا۔ وہ جب تیاری کرتے بچے آگے رونا شروع کر دیتے کہ تم جہاد پہ جا رہے ہو، ہم رل جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم یہ ہو جائے۔ وہ بیچارہ پھر رہ جاتا، تو وہ جہاد سے محروم ہوا۔ اس پہ اسے غصہ آیا، اس نے کہا کہ اب میں تو تمہارے ساتھ نہ تعلق رکھوں گا اور نہ تمہاری کوئی مدد کروں گا، تم نے مجھے جہاد سے روک دیا۔ حضور پاک کے ساتھ میں شریک ہو کے جب جہاد کرتا تو میرے کتنے اللہ درجات عطا فرماتے، لیکن اب میں تم پر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آیات اس بارے میں نازل ہوئی ہیں کیونکہ لفظ عدو جو ہے یہ کوئی معمولی لفظ نہیں کہ تمہارے دشمن ہیں، اور یہی لفظ اللہ نے شیطان کے لیے کہا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اتنا سخت لفظ کہا گیا، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہجرت سے روکا، انہوں نے جہاد سے روکا، اور وہ لوگ جو تھے وہ ہجرت کی سابقیت سے محروم ہو گئے، تو اس لیے یہ آیات مبارک جو ہیں نازل۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے، یاد رکھو کہ بھئی یہ آیت جو ہے یہ عام ہے، ان ہجرت سے روکنے والوں کو اور جہاد سے روکنے والوں کو تو یہ ہے ہی ہے شامل، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہیں بعض اوقات دین سے روک دیتے ہیں۔ بیوی ہے، لیٹا ہوا ہے، مزے میں ہے، اور نماز کا وہ کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو بعد میں پڑھ لینا، نماز سے روک دیا۔ بعض لوگ ہیں اولاد ان سے جرائم کروا دیتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو وہ رشوت کھا لیتا ہے، وہ ڈاکہ مارتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو اولاد اور میاں بھی گھر والے اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ مطلقاً ہے کہ سب سے زیادہ آدمی کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈالنے والی چیز جو ہے وہ یہی اولاد ہے، مال ہے اور بیویاں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما تشریف لا رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، کرتا لمبا تھا تو کرتے پاؤں میں اڑ جاتے تو وہ بیچارے گر جاتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر گر جاتے، پھر کھڑے ہوتے۔ تو حضور پاک نے منبر پہ خطبہ چھوڑ دیا، اترے اور ان کو لے کے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا واقعی اللہ نے سچ کہا ہے کہ اولاد جو ہے فتنہ ہے، اولاد جو ہے آزمائش ہے۔ دیکھو میں ان کی تکلیف کو دیکھ کے صبر نہیں کر سکا، میں نے خطبہ چھوڑ دیا، پیغمبر نے خطبہ چھوڑ دیا۔ تو
تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں عام ہیں. ہجرت سے جنہوں نے روکا وہ بھی دشمن ہیں، جہاد سے روکا وہ بھی دشمن ہیں، دین سے روکنے والے وہ بھی دشمن ہیں، اور خیر سے روک کے برائی میں ڈالنے والے وہ بھی دشمن ہیں. کیونکہ آدمی کبھی اپنی اولاد کے ذریعے ہلاک ہو جاتا ہے. ہلاک الرجل علی ید ولدہ، ہلاک الرجل علی ید زوجتہ، ہلاک الرجل علی ید صدیقہ. کبھی آدمی اپنی اولاد کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے، کبھی اپنی بیوی کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے، اور کبھی اپنے دوستوں کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے کہ غلط دوست بن گئے، انہوں نے غلط معاشرے میں ڈال دیا، برائیوں میں ڈال دیا، اور جب وہ اس میں پڑ گیا تو اب اللہ کے سوا کون بچا سکتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، احتیاط کرو، بچنے کی کوشش کرو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولہذا قال تعالی ہا ہنا فاحذروہم. قال ابن زیدیان علی دینکم، تم اپنے دین پہ جمے رہو، ان سے احتیاط کرو. وقال مجاہد ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. قال يحمل الرجل على قطية الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ اولاد اور بیویاں جو ہیں کبھی آدمی کو قطیعت رحم پہ مجبور کر دیتے ہیں. اب بندہ اپنے بھائی خاندان سے رشتہ کرنا چاہتا ہے، بیوی روک دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے، تو اس رحم میں رشتہ داری میں جھگڑے کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور کبھی وہ اطاعت کرنا چاہتا ہے، اس کو معصیت کی طرف دھکیل دیتی ہے. آدمی ان کی محبت میں آ کے مجبور ہو جاتا ہے. فقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن خلف السیدلانی قال حدثنا الفریابی قال حدثنا اسرائیل قال حدثنا سماک بن حرب عن عكرمة بن باسل وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال فهؤلاء رجال أسلموا من مكة وأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى هذه الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد کچھ لوگ ہیں جو مکے میں اسلام لے آئے ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں، لیکن ان کے گھر والوں نے، اولاد نے انکار کیا کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ. اب جب یہ بندے ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ لوگوں نے تو ماشاء اللہ دین کے اندر کافی ترقی کر لی ہے، کافی سمجھ حاصل کر لی ہے. فَهَمُّوا أَن يُعَاقَبُوهُمْ، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کو سزا دیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عن محمد بن يحيى عن الفريابي ومحمد بن يوسف به وقال حسن صحيح. ورواه ابن جرير والطبراني من حديث إسرائيل به رواه من طريق الأوفي عن باز نحوه وهكذا قال إكرمة مولاه السواء. وقوله تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يقول تعالى إنما الأموال والأولاد فتنة أي اختبار وابتلاء من الله تعالى خلقه ليعلم من يطيعه من يعصيه. اب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد جو ہے فتنہ، فتنہ مانا اختبار، امتحان. فتنہ بمانے فساد بھی ہوتا ہے، فتنہ بمانے آزمائش بھی ہوتا ہے، فتنہ بمانے امتحان بھی ہوتا ہے. یہاں جو فتنے کا لفظ ہے اس سے مراد اختبار و ابتلا ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اولاد دے کے، بیویاں دے کے، تاکہ دیکھیں کون ہماری اطاعت کرتا ہے اور کون ان کی وجہ سے منافرمانی کرتا ہے. واللہ عنده اجر عظیم. یوم القیامت، قیامت والے دن اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. کیونکہ علماء نے فرمایا کہ اولاد کی مخالفت کرنا، بیوی کی مخالفت کرنے میں مشقت بھی عظیم ہے. جب مشقت عظیم ہے تو اللہ نے بھی عظیم اجر دینے کا فیصلہ فرمایا. واللہ عنده اجر عظیم.
كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. لوگوں کو شہوات دنیا نے عورتوں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر اور گھوڑے نشانیاں لگے ہوئے، یعنی جن کے ماتھوں پہ داغ ہوتے ہیں ابلک گھوڑے، اور جانور اور کھیتیوں نے دنیا کی حیات میں مبتلا کر دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بہتر لوٹنا ہے. والذی بعدها وقال الامام احمد حدثنا زید بن الحباب قال حدثني حسین بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة سمعت ابا هريرة يقول كان رسول الله ثم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان احمران يمشيان ويأثران فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله انما اموالكم واولادكم فتنه نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويأثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعته ما رواه اهل السنن من حديث ابن واقد به وقال الترمذي حسن غريب انما نعرفه من حديثه. حضرت ابا بریدہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن حسین تشریف لا رہے تھے، اور ان کے اوپر جو سرخ رنگ کی قمیصیں تھیں اس میں جب چلتے تھے تو وہ کپڑے اڑنے کی وجہ سے ان کو ٹھوکر لگتی تھی. حضور پاک اپنے منبر سے اترے، فحملہما ان دونوں کو اٹھایا، وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اپنے آگے آگے ان کو بٹھایا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. نظرت الی هذین الصبیین یمشیان ویأثران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، میں نے ان دو بچوں کو دیکھا کہ یہ گر رہے ہیں تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنے خطبے کو کاٹ دیا، روک دیا، اور جا کے میں ان کو لے کے آیا. تو یہ بھی ایک امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالی اولاد یعنی اگر انبیاء کے لیے امتحان ہے تو اور کس کی کیا طاقت. باقی یاد رکھیں کہ حضور پاک نے سرخ رنگ کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا کہ مرد کے لیے سرخ رنگ کا کپڑا پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اب ایک بات یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ علیہما قمیصان احمران، کہ حضرت حسن حسین پہ سرخ قمیصیں تھیں. تو جب حضور نے منع فرمایا تو پھر ان پہ کیسے سرخ قمیصیں تھیں؟ تو علماء نے جواب دیا وہ تو بچے تھے، وہ تو ابھی بالغ ہی نہیں تھے نا. یہ احکام اس وقت ہوتے ہیں جب آدمی بالغ ہو. اور دوسرا جیسے عرب میں یہ غترہ جو ہے سرخ رنگ کا یہ بڑا رواج ہے، لیکن یہ خالص سرخ نہیں، اس میں سفیدی بھی ہے. جو منع ہے وہ خالص سرخ منع ہے. ورنہ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا علیہ حلۃ حمراء، حضور پاک نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا. تو محدثین فرماتے ہیں وہ سرخ نہیں تھا، اس میں سرخ دھاریاں تھیں. پورا سرخ جو ہے وہ منع ہے، یعنی خالص سرخ پہننا ناجائز ہے. اگر سرخ میں اور کوئی رنگ ملا ہے، سفید ہے یا اور کوئی رنگ ہے، تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک حضرت حسن حسین کا تعلق ہے تو ان کے پہننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو بچے تھے اور بچوں کا تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا ہے. کبھی ان کے گلے میں کوئی پٹی ڈال دیتے ہیں، کبھی کچھ ڈال دیتے ہیں. وہ ان کے لیے تو احکام نہیں ہوتے ہیں، وہ تو بالغ ہونے کے بعد احکام آئیں گے. وقال الامام احمد حدثنا شریح بن النعمان قال حدثنا وشيم قال اخبرنا ابو جعد الشعبي قال حدثنا اشهد بن قيس قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لي هل لك من ولد فقلت غلام ولدي في مخرجي اليك من ابنة حمدا
من ابنت حمدان ولوددت ان بمكاني سبع القوم فقال لا تكون ذلك النبي قرة عين واجرا اذا قبضوا ثم قال وإن كنت ذاك انهما لمجبنة محزنة تفرد به احمد. ابھی اشعث بن قیس فرماتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں کندا قبیلے کے وفد کے ساتھ آیا. فقال لی هل لک من ولد, حضور نے فرمایا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ قلت غلام ولد لی فی مخرجی الیک, انہوں نے کہا ایک لڑکا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے. وَلَوَدَدْتُ أَنَّ بِمَكَانِهِ سَبْعَ الْقَوْمِ, میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں گویا کہ پوری قوم کا 7واں حصہ مجھے ملے. فقال لا تقولن ذلك, آپ نے فرمایا ایسا نہ کہا کرو. فإن فيهم قرة عين وأجرا, اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوتی ہے, ان میں اجر بھی ہوتا ہے. اذا قبضوا, اگر وہ فوت ہو جائیں, آدمی صبر کرے تو ان کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. ثم قال وإن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة, اس کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ پھر اولاد جو ہے یہ ہمیں بزدل کرنے والی ہے, ہمیں غم میں ڈالنے والی ہے. اولاد کی وجہ سے بندہ بزدل ہو جاتا ہے, اولاد کی وجہ سے بندہ غموں میں پڑتا ہے. تفرد به احمد وقال عبد بكر البزار حدثنا محمود بن بكر قال حدثنا ابي انيسا بن ليلى ان نتيجه نبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد ثمرة القلوب وانهم مجبنة مبخلة محزنة. حضور پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو اولاد جو ہے یہ دلوں کا پھل ہے. جیسے ہر چیز کا پھل ہوتا ہے یہ دل کا پھل ہوتا ہے, لیکن اولاد کی وجہ سے بندے بزدلی میں پڑتے ہیں, غموں میں بھی پڑتے ہیں, اور بندے جو ہیں بخیل بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب تو اولاد ہے خرچ نہ کرو, یہ کل کہاں سے کھائیں گے, کچھ اولاد کے لیے بچاؤ. تو اب وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتے. ثم قال لا نعرف الا بهذا الاسناد وقال الطبراني حدثنا هاشم بن مرثد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن عياش قال حدثني ابي قال حدثني زمزم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس عدوك الذي ان قتلته كان فوزا لك وإن قتلك دخلت الجنة ولكن الذي لعله عدو لك وردك الذي خرج من صلبك ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك. اس حدیث میں آتا ہے ابھی مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا وہ دشمن نہیں ہے جس کو تو قتل کرے کامیاب ہو جائے اور جنت پہ چلا جائے, بلکہ تیرا دشمن وہ ہے جیسے اولاد ہے جو تیری صلب سے پیدا ہوئی ہے, اور پھر تیرا دشمن وہ ہے جو تیرا ملک یمین ہے, یعنی مال ہے, دولت ہے, پانیاں ہیں, یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. اس دشمن سے تو بندہ لڑ سکتا ہے, اس دشمن سے کیسے لڑے؟ دیکھو نا جی, باہر کے دشمن سے مقابلہ ہو سکتا ہے, اب بیوی سے آدمی کیا مقابلہ کرے, اولاد سے آدمی کیا مقابلہ کرے گا. وقوله تبارک و تعالی فاتقوا الله ما استطعتم اي جهدكم وطاقتكم كما ثبت في الصحيح نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق, یعنی جیسے کہ صحیح ہے ان میں حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر, جب میں تم کو کوئی حکم دوں اس میں عمل کرو لیکن اپنی طاقت کے مطابق, اور جس سے میں تمہیں روک دوں اس سے رک جاؤ اپنی طاقت کے مطابق, کیونکہ جو چیز انسان کی طاقت پہ نہ ہو تو انسان معذور ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے, اس کے بعد حکم آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, صحیح اس کے حق کے مطابق ڈرنا. تو یہ حکم جو تھا ختم. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں نہیں, وہ حق کے مطابق ڈرنا بھی طاقت کے مطابق ہوگا, جو چیز طاقت سے باہر ہوگی اس سے انسان محفوظ نہیں ہوگا.
وقد قال بعض المفسرین كما رواه مالك عن زید بن اسلم ان هذه الآية ناسخة للتي في آل عمران وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بعض علماء فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ آیت ناسخ ہے اس آیت کے لیے جو سورت آل عمران میں آئی ہے. قال نبی حاتم مدنا بزرا قال لي يا عبد الله البكير قادم الحي قال هذه دينار ان سعيد في قول اتقوا الله كتقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم الامل فقاموا حتى ورمت اراكيبهم وتفرجت جباههم فانزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا على المسلمين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے حق ہے ڈرنے کا، تو اب مسلمانوں پہ بڑی مشکل ہو گئی کہ بھی اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے. تو اب ساری رات نمازیں پڑھتے، ان کے پاؤں پھٹ گئے، ان کے چہروں پہ جھریاں پڑ گئیں. اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ ڈرنے کا معنی یہ ہے جو تمہاری طاقت میں ہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم فنسخت الآية الأولى رواية بالآلية والزلزم كتاب ربي نسخ قال حيا ذلك. وقوله تبارك وتعالى اسمعوا واطيعوا اے كونوا من قادين ويامركم الله به رسول ورسوله ولا تهيدوا عنه يمنت ولا يسروا قدموا بين يدي الله ورسوله. اللہ پاک نے حکم دیا اللہ کے رسول کی باتوں کو سنو. سننے کا معنی اطاعت کرو. جب اللہ کا رسول حکم دے تو پھر دائیں بائیں نکلنے کی کوشش نہ کرو. ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا تخلفوا عما به امرتم ولا تركبوا ما انذرتم. اور اللہ کے رسول کے احکام سے آگے بھی نہ بڑھو کہ خود کچھ فیصلے کر لو، پیچھے بھی نہ رہو جب حکم ملے. اور جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بنا کریں ان کا ارتکاب بھی نہ کرو. وقوله تبارك وتعالى وانفقوا خيرا لانفسكم اي وابذلوا مما رزقكم الله للقارب الفقراء والمساكين وذوي الحاجات. اللہ پاک نے حکم دیا جو میں نے تم کو رزق دیا ہے اپنے غریب رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، حاجت مندوں پہ خرچ کرو. وَأَحْسِنُوا إِلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر بھلائی کرو جیسے اللہ نے تم پہ احسان فرمایا ہے. یکن خیر لکم فی الدنیا والآخرہ یہ اعمال جو ہے تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا باعث بنیں گے. وَإِلَّا تَفْعَلُوا يَكُنْ شَرًّا لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بنیں گے. اب اللہ فرماتے ہیں مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یاد رکھیں کہ لفظ شح جو ہے شہی کہتے ہیں بخیل. بعض علماء فرماتے ہیں کہ لفظ بخیل یا لفظ شہی جو ہے دونوں کا ایک معنی ہے، معنی بخیل. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شہی جو ہے نا یہ بخیل سے بھی زیادہ سخت ہے. کہتے ہیں کہ بخیل تو وہ ہوتا ہے نا جو خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں. شہی وہ ہے کہ دوسرے کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ کے بھی جلتا ہے. تو یہ شہی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شح جو ہے شہی جو ہے مال میں بھی ہوتا ہے جاہ میں بھی ہوتا ہے. کیا معنی؟ ایک آدمی بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا. اچھا اسی طرح ایک آدمی کو اللہ نے عزت دی ہے، کسی غریب کا کام ہی نہیں کرتا، یہ بھی بخیل ہے، یہ بھی شہی ہے. تو شح جو ہے وہ صرف مال میں نہیں ہوتا، شح جو ہے وہ مال میں بھی ہوتا ہے اور جاہ میں بھی ہوتا ہے. کہ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، عزت دی ہے تو غریبوں کے کام کرو، غریبوں کی نگراں خدمت کرو، ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرو. نہیں کرتا ہے تو یہ بھی بخیل ہے. اور جو آدمی اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا گویا اللہ پاک نے اس کو نجات عطا فرما دی. کیونکہ یہ شح جو ہے یہ ظلم ہے. تو جو آدمی شح میں پڑ گیا اس نے اپنے نفس پہ ظلم کیا.
جو بچ گیا تو اللہ پاک نے اس کو فائزون اور مفلحون میں شمار فرمایا. فرمایا من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. تقدم تفسیره فی سورۃ الحشر وذكر الاحاديث الواردة في معنى هذه الآية بما أغنى عن إعادته ها هنا ولله الحمد والمنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کی تفسیر جو ہے سورۃ الحشر کے اندر میں نے تفصیل سے بیان کر دی ہے، اور اس کے بیان میں جو احادیث ہیں وہ بھی ذکر کر دی ہیں. قوله تبارک و تعالی ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لكم ويغفر لكم. اي مهما انفقتم من شيء فهو يخلفه ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه وذلك منزلة القرض له كما ثبت في الصحيحين. من يقرض غير ظلوم ولا أديم ولا حذقات يضاعفه لكم. اللہ فرماتے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس سے مراد قرضہ نہیں ہے، یاد رکھو. اس سے مراد یہ ہے کہ جو آدمی خالص حلال مال سے کسی غریب کو دیتا ہے گویا اللہ کو قرض دے رہا ہے. اور جیسے قرض کا لوٹانا واجب ہے، اللہ نے بھی اپنے اوپر واجب رکھا ہے کہ لوٹائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو 1 کا 10 گنا بدلہ دیں گے، اللہ چاہیں گے تو 700 گنا بدلہ دیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ دینا چاہیں تو ان کو کون روکنے والا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ خالص حلال. اس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے جب بندہ ایک کھجور لیکن حلال کے پیسے سے اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ جبل احد کے برابر بنا کے ثواب دے دیتے ہیں. اس لیے اصل بات یہ ہے کہ جب بھی خیرات کرو، جب بھی صدقات کرو، خالص رزق کے حلال سے ہو. اچھا نہیں ہے غریب آدمی ہو، کسی کو پانی پلا دو، کسی گرتے ہوئے کو تھام لو، کسی نابینے کا ہاتھ پکڑ کے راستے سے گزار دو، یہ بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ التبسم فی اخی المؤمن، اپنے مومن بھائی کو دیکھ کے مسکرا کے مل لو تو یہ بھی صدقہ شمار ہوگا قیامت میں، کہ اس نے مسلمان کو خوش کیا ہے، اس کو خوشی پہنچائی ہے، تو گویا یہ بھی صدقہ ہے. ایسے فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیتی ہے. وَمَهْمَا تَصَدَّقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو تم صدقہ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ دیتی ہے. تو ایسے ہو گیا جیسے کہ قرض ہو. جیسے کہ صحیح ہے ان میں حدیث ہے اللہ فرماتے ہیں مَن يَقْرِضْ، وہ کون ہے جو ایسی ذات کو قرضہ دے جو ظلم سے بھی پاک ہے اور جو غربت سے بھی پاک ہے، یعنی اللہ کو قرضہ جو اللہ ظلم سے پاک ہے. اور اللہ کی دولت تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے خزانے تو ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے فرمایا من غیر ظلم ولا عدل یضاعفه لكم كما تقدم في سورة البقرة فيضاعف له اضعافا كثيرة ويغفر لكم ويكفر عنكم السيئات ولهذا قال تعالی واللہ شکور، اور تمہارے گناہوں کو اللہ مٹا دیں گے. واللہ شکور، شکور کا کیا معنی؟ یجزی علی القلیل بالکثیر، جو تھوڑی چیز پہ زیادہ اجر دیتا ہے. حلیم یصفح ویغفر ویستر ویجاوز الذنوب والزلات والخطایا والسیئات. حلیم حلم والا کیا معنی؟ ہمارے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہم پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ہمارے گناہوں سے گزر جاتے ہیں، اور ہماری خطایا جو ہیں زلات جو ہیں سیئات جو ہیں ان سے اللہ درگزر فرماتے ہیں. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ ہر چھپی اور ظاہر چیز کے جاننے والا ہے، ہر چیز پہ غالب ہے اور حکمت والے ہیں. تقدم تفسیر غیر مرۃ، آخر تفسیر سورۃ التغابن وللہ الحمد والمنہ. الحمدللہ سورۃ التغابن کی تفسیر جو ہے اللہ نے نصیب فرمائی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الطلاق کا قرات اور تفسیر شروع ہوگی. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ میں نے
رمضان المبارک کے مہینے میں رات کو سوتے ہوئے مجھے احتلام ہو گیا اور میں نے غسل نہیں کیا، چونکہ جب جاگ ہوئی تو سحری کا وقت تھا، تو بغیر غسل کیے میں نے سحری کر کے روزہ کی نیت کر لی اور بعد میں غسل کیا، کوئی بات کوئی حرج نہیں۔ یہ تو میرا بھائی احتلام ہے نا، جو بندے کے اپنے بس میں بھی نہیں ہے، کیا کرے وہ نیند میں ہے وہ۔ اگر میاں بیوی بھی ملیں، اچھا انہوں نے جمع کیا، سو گئے، نیند آ گئی، یا جمع کرتے کرتے ساری کا وقت ہو گیا، اب دونوں کے بعد غسل کا وقت نہیں، غسل کرتے ہیں تو ساری نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی جائز ہے کہ جلدی سے وہ وضو کر لیں اور کھا لیں اور ساری کر لیں، نیت کر لیں، بالکل روزہ ٹھیک ہے، غسل بعد میں کر لیں، تو اس میں کوئی بات منع نہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ابتدائی اسلام میں تو منع تھی، ابتدائی اسلام میں جو روزے کا حکم تھا نا وہ بڑا سخت تھا کہ جب آدمی عشاء کے بعد سو جاتا، نیند آ جاتی، بس روزہ شروع ہو جاتا۔ اب مثلا عشاء کے بعد تو 8 بجے سو گیا، رات کو 10 بجے بھی نیند کھل گئی، لیکن اب نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بیوی حلال ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں رات کو اپنی بیوی سے ملنا بھی حرام تھا کہ بیوی سے بھی جمع نہیں کر سکتا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت فرمائی اپنے بندوں پہ اور حکم دیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اب جو روزے کی راتیں جو ہیں راتیں حلال ہیں، تم بیوی سے بھی مل سکتے ہو، جمع بھی کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے، اور ساری رات کھا سکتے ہو، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ صبح صادق نہ ہو تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، تمہارے روزے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آپ کا روزہ ٹھیک ہے، نہ آپ پر کوئی کفارہ ہے اور نہ آپ پر کوئی قضا، آپ نے روزہ رکھ لیا الحمدللہ، روزے کی نیت کر لی، بس بات ختم، روزہ ہو گیا۔ اچھا بعد اوقات سحری کا وقت بھی نہیں ہوتا، تب بھی آدمی نیت کر دیتا ہے، روزہ تب بھی ہو جائے گا، سحری کھانا سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ اچھا اب ایسے لوگ بھی ہیں جیسے صومالیہ میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں اور بنگلہ دیش میں بھی ہیں، اور بھی ملکوں میں ہوں گے، کہ جن لوگوں کے بعد یعنی رمضان میں سحور اور افطار کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں، کیا کرے بیچارے وہ، ان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، وہ مجبور ہوتے ہیں کہ پانی پی کے افطار کر لیا اور پانی پی کے سحور کر لیا، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پھر بھی روزہ نہیں چھوڑا۔ تو بہرحال ایسے حالات ہیں، اسلام کے اندر بڑی وسعت ہے، اسلام کے اندر بڑا یسر ہے، آسانی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم فرج